ریمیڈی ریفیوجی بیمہ۔ سلام، میں سلیم ہوں۔ ہم نے بھی آپ کی طرح اپنا گھر چھوڑا اور ملیشیا آ گئے، اچھی زندگی گزارنے کی خواہش میں، کیونکہ وہاں پہ زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ملیشیا میں رہنا آسان نہیں ہے۔ ریفیوجی ہونے کی حیثیت سے یہاں نوکری نہیں ملتی اور ہمیشہ خطرناک اور کم اجرت والی نوکریاں ملتی ہیں، جس سے فیملی کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ میں اکثر زیادہ کام، کم خوراک اور کم سونے کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہوں۔ ہم میں سے بہت افراد بیمار ہو جاتے ہیں یا حادثات میں زخمی ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ حادثات میں مر بھی جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے ملک میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو روایتی ادویات بآسانی میسر ہوتی ہیں، لیکن یہاں علاج بہت مہنگا ہے۔ ضرورت پڑنے پر بھی ہم ہاسپٹل نہیں جا سکتے۔ ایک دفعہ جب میرے بیٹے عبدل کو ملیریا ہو گیا تھا تو ہمارے پاس اس کو کلینک لے جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ ڈاکٹر نے عبدل کا معائنہ کیا اور اسے فوراً ہسپتال میں داخل کرنے کو کہا۔ میں نے گھر کے کرائے کی رقم کو عبدل کے کلینک کے بل کے لیے استعمال کر دیا۔ ہسپتال میں عبدل کو داخل کرنے سے پہلے عملے نے ہمیں ڈپازٹ رقم جمع کرانے کو کہا۔ ہم نے رقم ادھار لینے کے لیے بہت سے دوستوں سے رابطہ کیا اور خوش قسمتی سے کچھ دوستوں نے ہماری مدد کر دی۔ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کیونکہ عبدل کی حالت بہت سنگین تھی۔ خدا کا شکر ہے کچھ دن بعد عبدل صحتیاب ہو گیا، لیکن اگلا مسئلہ ہاسپٹل کا بل ادا کرنے کا تھا۔ جو ڈپازٹ کی رقم ہم نے پہلے جمع کرائی تھی وہ پورا بل ادا کرنے کے لیے ناکافی تھی، جس میں ادویات، ڈاکٹر کی فیس، روئی پٹیاں، سوئیاں اور نمکین ڈرپ کا خرچہ شامل ہے۔ ہسپتال کے بل کو ادا کرنے کے لیے مجھے دوستوں سے ادھار مانگنا پڑا اور میں کام پہ نہیں جا سکا۔ آخر کار جب میں کام پہ گیا کسی اور نے میری جگہ لے لی تھی۔ میں بہت مایوس تھا اور UNHCR مدد کے لیے چلا گیا۔ وہاں میں ایک آفیسر سے ملا اور ان کو اپنی پریشانی سنائی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ محدود امداد کی وجہ سے UNHCR بہت سے کیسز کی مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میری فیملی کے ساتھ ہوا ہے وہ یہاں کے ریفیوجیز کا ایک عام مسئلہ ہے۔ انہوں نے مجھے ریمیڈی بیمہ پالیسی خریدنے کا مشورہ دیا تاکہ مستقبل میں ہسپتال کا خرچہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ریمیڈی بیمہ پالیسی کیا ہے، پھر انہوں نے مجھے سمجھایا۔ یہ پالیسی میری اور میری فیملی کی طبی ہنگامی صورتحال میں حفاظت کرے گی۔ عبدل کی بیماری کے وقت اگر میرے پاس ریمیڈی بیمہ پالیسی ہوتی تو ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ UNHCR کے آفیسر نے ہمیں بتایا کہ ریمیڈی طبی انشورنس پالیسی خریدنے کے لیے ہمیں چھوٹی سی فیس ادا کرنی ہوگی، جو کہ ایک ہفتے کی تنخواہ سے بھی کم ہوگی، اور اگر میں اگلے 12 مہینوں میں بیمار پڑ جاتا ہوں اور ہسپتال میں داخل کرنا پڑ جائے تو یہ پالیسی داخلے کا خرچہ اور پورا ہسپتال کا خرچہ ادا کرے گی۔ فی الحال ریمیڈی بیمہ کمپنی میری خریدی ہوئی بیمہ پالیسی کی 70 گنا کے برابر کا خرچہ اٹھائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریمیڈی انشورنس پالیسی ان بل کا احاطہ کرتی ہے جو آپ ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد کرواتے ہیں، جیسے آپریشن، سنگین بیماری یا حادثات کے زخموں کا علاج۔ یعنی جب ہم نزلہ، زکام یا بخار کے لیے کلینک جاتے ہیں تو یہ انشورنس پالیسی کے احاطے میں نہیں آتا۔ میں نے آفیسر سے پوچھا کہ اگر میں ریمیڈی بیمہ پالیسی خرید لوں اور اگلے 12 مہینوں میں یا میرے خاندان کے کوئی شخص کو ہاسپٹل میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے تو اس صورتحال میں یہ جو رقم میں نے ادا کری ہے اس کا کیا ہوگا۔ آفیسر نے مجھے سمجھایا کہ میں بیمے کی قسط لازمی ادا کروں تاکہ ہم 12 مہینوں تک محفوظ رہیں۔ دوستوں، ضروری نہیں ہے کہ جب بارش ہو تبھی ہم چھتری خریدیں۔ کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ بارش کب ہوگی؟ لہٰذا آپ چھتری خریدتے ہیں برسات کے دنوں کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بارش نہیں ہوتی تو آپ چھتری واپس کر سکتے ہیں۔ UNHCR کے آفیسر نے مجھے بتایا کہ مستقبل میں ملیشیا میں ریفیوجی کے لیے ہسپتال کے اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے میں نے اپنے خاندان کے لیے ریمیڈی بیمہ پالیسی خریدنے کا ارادہ کیا تاکہ ہم ہمیشہ محفوظ رہیں۔ ریمیڈی ریفیوجی بیمہ ہم سب کے لیے دستیاب ہے اور آپ کو بیمہ کروانے کے لیے طبی معائنے کی ضرورت نہیں۔ براہ کرم آج ہی لیجئے۔
مزید تفصیلات کے لیے ریمیڈی بیمہ کتابچے سے رجوع کریں یا UNHCR بیمہ ہاٹ لائن 012-330-6469 پر کال کریں۔